ابتدا اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ ترجمہ سورۃ النساء آیات 123 تا 124۔ عزیز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ یہ بات ساری انسانیت کے لیے باعث تکریم و فخر ہے کہ ہمارے مالک و معبود، ہمارے خالق و پروردگار، ہمارے رب کریم اپنے کلام میں ہم سے مخاطب ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مخاطب ہیں بلکہ اپنا سارے کا سارا کلام انہوں نے ہمارے نام کر دیا، ایک ایک بات کھول کر بتائی، تمام نیکیوں کی نشاندہی، تمام برائیوں سے بچاؤ کی تدابیر اور اچھے برے انجام کی آگہی عطا کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں شعور دے کر اپنی تمام تر تخلیقات میں افضلیت بخشی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جن کے جتنے بڑے رتبے ان کے امتحان بھی اتنے ہی سخت۔ اب ظاہر ہے اس امتحان کے نتیجے کے لیے انسان کو مشقت میں بھی ویسے ہی ڈالا گیا ہے۔ جتنی خوبی سے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا اتنا ہی اعلیٰ ثمر پائے گا، ورنہ ذلتوں کی پاتال میں گر جائے گا۔ اب اگر انسان اپنی نفس پرستی سے نکل کر اپنے مالک کی رضا اور اطاعت کا دم بھرے اور اس کلام کا بغور مطالعہ کرے تو اس میں اس کے لیے علم و دانش کے بے بہا خزانے موجود ہیں جن سے وہ دونوں جہاں میں مستفیض ہو سکتا ہے۔ مگر انسان کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وہ لالچی اور جلد باز بھی بہت ہے، چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی ہر خیر، ہر بھلائی بنا کسی مشقت کے فوری میسر آ جائے، اب چاہے اسے اس کے لیے کسی کا حق مارنا پڑے یا کسی کا گلا گھونٹنا پڑے۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر وہ یہ بالکل بھول چلا ہے کہ یہ دنیا کتنی عارضی ہے، کتنی جلد ہم سب سے چھن جائے گی، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ ہمارا یہاں قیام کتنا مختصر ہے۔ ابھی ہم یہاں کی کامیابیوں سے ٹھیک طرح سے محظوظ بھی نہیں ہو پاتے کہ ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ وقت تو تیزی سے ختم ہو رہا ہے، بڑھاپا اپنی جوبن پر ہے اور ہمیں کمزور کرنے کا اس نے کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہم لاکھ دل کو بہلائیں کہ نہیں ابھی تو میں جوان ہوں، دل تو میرا بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر ہم اپنے اندر خوب اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ ہمارا انجام بس اب کچھ ہی فاصلے پر رہتا ہے، اور پھر یہ تو ان کی بات ہے جو زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکے، ورنہ کسی خبر کون کتنی عمر لے کر آیا ہے۔ اور پھر اب تو سائنس بھی اس بات سے متفق ہے کہ اس دنیا کا انجام زیادہ دور نہیں۔ بس تو پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم ابھی سے اپنے انجام کی فکر کریں، کیونکہ ہمارے رب نے ہم سے کلام کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بروز جزا فیصلے نہ تو ہماری خواہش کے مطابق ہوں گے، نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں کو مد نظر رکھ کر، بلکہ ٹھیک ٹھیک انصاف پر مبنی ہوں گے، اور ہر انسان خواہ وہ کسی صنف سے تعلق رکھتا ہو اپنے اعمال کے مطابق جزا پائے گا، اور اس فیصلے پر کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی گواہی اثر انداز نہ ہو پائے گی، بلکہ الٹے ہمارے اعضاء خود ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اتنے کھلے انداز کے بعد کیا ہمارے لیے کوئی موقع بچتا ہے کہ ہم اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیں؟ نہیں نا؟ تو پھر سوچئے اور غور و فکر کیجئے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ نصرت جہاں ناز کو اب اجازت، اللہ نگہبان۔